مسکان ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور میری بچپن کی دوست بھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جو بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان فاصلے بھی بڑھنے لگے اور پردہ کرنے لگی، اور ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن مسکان کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے اور وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ محلے والوں نے مسکان کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے مسکان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ مسکان پر عذاب کا سایہ ہے تو وہ مسکان کے گھر بھی نہیں جاتا تھا۔ مسکان کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹر اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہ ہو سکے۔ اور کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار اسے دورہ پڑتا رہتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسکان کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور اسے ڈاکٹر اور عاملوں کے پاس لے گئے۔ پھر بڑی مشکل سے مسکان کی حالت سنبھلی۔ مسکان کے والدین اکثر پریشان رہتے تھے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی ہی نہیں کرے گا۔ میری مسکان کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا اور ہم بھی کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے تھے، لیکن یا کبھی گھر میں بھی ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسرے کو چھتوں پر خط لکھ کر رابطے میں رہتے تھے۔ جس طرح میں مسکان سے محبت کرتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جلد ہی مسکان کے رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنے والا تھا، لیکن میرے رشتہ بھیجنے سے پہلے کچھ لوگ مسکان کا رشتہ لینے چلے گئے تھے۔ وہ لوگ مسکان کے جنات اور عذاب والی بات سے لاعلم تھے، اور مسکان کے والد ان خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اور مسکان کے والدین نے بھی یہ مسکان کے عذاب والی باتیں لڑکوں والوں سے چھپائی رکھی۔ مسکان پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ مسکان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مسکان کے والدین نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی تھی۔ جو مسکان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میری خراب حالت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مسکان کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر مسکان کو دیکھتا رہتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب مسکان کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ مسکان کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا اور میں نکاح اٹینڈ کرنے پہنچ گیا، اور تم یہاں ٹینٹیں لگوا رہے ہو کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دولہا بیچ میں آ گیا اور مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ سب خاموشی روئے بچی سے دیکھتا رہا۔ نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے مسکان کو جنات کا شدید دورہ پڑا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، چیزیں اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی، مولوی کا گریبان بھی پکڑ لیا اور بائک کے لوگوں کو مارنے لگے۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مولوی بھی جلدی سے بھاگ گیا۔ مسکان زور زور سے چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ مسکان پر جنات کا سایہ ہے اور اسے اکثر یہ دورے پڑتے رہتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کی فیملی کھڑی تھی، میں بھی خاموشی سے کھڑا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مسکان کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس وقت میں آگے بڑھا اور مسکان کے والدین کے پاس چلا گیا اور ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اس مسکان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر مسکان کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ اس وقت مولوی صاحب کو پھر سے بلایا گیا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور مسکان میری بیوی بن گئی۔